بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک دفعہ میں ایک دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دوڑتا ہوا پانی کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے تجسس ہوا کہ یہ کیوں دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کو دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچھو دریا کے کنارے پر گیا اور کنارے پر ایک کچھوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ پانی کے قریب پہنچ کر فوراً اچھل کر اس کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا۔ جیسے ہی یہ بچھو اس کی پشت پر سوار ہوا، وہ کچھوا اس کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے کی طرف روانہ ہوا۔ میں یہ دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ بچھو اور کچھوے کی دوستی کیسے ہو گئی اور کس طرح یہ بچھو اس کی پشت پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی ایک کشتی کرایہ پر لی اور اس پر سوار ہو کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کچھوا آہستہ آہستہ کنارے کی طرف آنے لگا اور جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچا، وہ بچھو فوراً کود کر اس کی کمر سے خشکی پر آ گیا اور پھر آگے دوڑنے لگا اور میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ آگے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست پڑا ہوا ہے اور نوجوان کے سرہانے ایک کالا سانپ پن پیلائے ڈنک مارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بچھو جلدی سے وہاں پہنچا اور اس نے سانپ کو ڈنک مارا۔ ڈنک لگتے ہی وہ سانپ تڑپنے لگا اور تھوڑی دیر میں مر گیا۔ بہرحال وہ سانپ اس نوجوان کو ڈنک نہیں مار سکا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے اللہ کی قدرت نظر آئی کہ کس طرح اس نے اپنے نافرمان بندے کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرمایا۔ اب وہ سانپ اس نوجوان کے سرہانے مرا پڑا ہے اور بچھو ڈنک مار کر جا چکا ہے۔ پھر میں نے اس نوجوان کو اٹھایا اور اس کو سارا واقعہ سنایا کہ دیکھ تو شراب کے اندر مست ہے، لیکن اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام فرمایا ہے۔ ایک طرف اتنی دور سے بچھو کو یہاں آنے کا حکم دیا اور پھر کچھوے کو مقرر فرمایا کہ وہ بچھو کو دریا پار کرائے، اور پھر بچھو نے آ کر سانپ کو ڈنک مارا اور اس طرح اللہ نے سانپ کے ڈسنے سے تمہیں بچا لیا۔ جب اس نوجوان نے اللہ کی اس حفاظت اور اس کی رحمت کو سنا تو وہ زاروں قطار رونے لگا کہ ہائے میں ایسا گناہگار اور نافرمان بندہ ہوں، لیکن وہ مجھ پر پھر بھی بڑے رحمان اور رحیم ہے۔ اور اس کے بعد اس نوجوان نے مالک بن دینار رحمہ اللہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور یہ عہد کیا کہ آج کے بعد میں کوئی بھی کام اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرمائے کہ اپنی گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اختیار کرے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حفاظت اور قدرت کا ایک نمونہ دکھا دیا ہے، ورنہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہر انسان پر مقرر ہے اور وہ تمام انسانوں کی ہر وقت حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو جنات انسان کے بوٹی بوٹی نوچ لے، ایذا دینے والے جانور انسان کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے فرشتے جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ سوتے جاگتے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور چاروں طرف سے ہمارے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا واقعہ، حضرت مولانا قاری فضل کریم صاحب اپنی کتاب دلچسپ اور ایمان افروز اسلامی واقعات کے اندر لکھتے ہیں کہ تدفین کے بعد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ کی قبر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، جس نے پورے میانی قبرستان کو معطر کر دیا۔
دور دور تک فضا انتہائی تیز خوشبو سے مہکنے لگی اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں کا ہجوم تھا جو اس ولی اللہ کی قبر پر حاضری دینے کے لیے امٹ پڑا۔ ملک کے کونے کونے سے لوگ پہنچنے لگا اور قبر کا مٹی اٹھا اٹھا کر لے جانے لگے۔ قبر مبارک پر مٹی کم ہونے لگی تو اور مٹی ڈال دی جاتی۔ چند ہی منٹوں میں وہ مٹی بھی اسی طرح خوشبو سے مہکنے لگتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اگر ایک ہی جگہ سے 10 آدمی مٹی اٹھاتے تو ہر شخص کی مٹی کے خوشبو جدا ہوتی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ عالم اسلام کی 14 صدیوں میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دور کے بعد حضرت شیخ موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تیسری شخصیت ہے جن کی قبر سے جنت کی خوشبو جاری ہوئی، جو الحمدللہ 7 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک جاری ہے۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔